ہیلو گائز اینڈ ویلکم ٹو ٹی ٹائم۔ آج ہم جس اداکارہ کا ذکر کریں گے انہیں ٹریجڈی کوئین کے نام سے مشہوری دی جاتی ہے۔ نام ہے مہجبین بانو۔ مہجبین بانو پیدا ہوئی تھی 1 اگست 1933 کو، اور مہجبین بانو جو ہے وہ چائلڈ آرٹسٹ تھی۔ جب وہ چھوٹی سی تھی 6 سال کی، تب سے وہ انڈسٹری میں کام کر رہی تھی، اور کام بھی انہیں اس لیے کرنا پڑا کیونکہ ان کے گھر کی حالت تھوڑی سی خراب تھی، جس کی وجہ سے ان کو اپنے فیملی کو سپورٹ کرنا پڑا، اور بچپن سے ہی انہوں نے انڈسٹری میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ بڑی ہوئی تو انہوں نے شادی کی تھی کمال امروہی کے ساتھ۔ کمال امروہی آلریڈی 2 دفعہ شادی شدہ تھے، اور وہ تیسری شادی انہوں نے مہجبین بانو یعنی کہ مینا کماری سے کی تھی۔ مینا کماری کو سب نے سمجھایا تھا کہ وہ اس عیاش آدمی سے شادی نہ کریں، جس کی پہلے سے ہی 2 بیویاں ہیں اور بچے ہیں، لیکن مینا کماری جو کہ ضدی بھی تھیں وہ اس بات سے پیچھے نہ ہٹی، اور انہوں نے شادی کر لی کمال امروہی کے ساتھ۔ اور شروع میں تو انہوں نے یہ بات زمانے سے چھپائی، لیکن بہت دیر تک یہ بات نہ چھپ سکی، اور پھر انہوں نے شادی کے 1 سال بعد سب کو بتا دیا ان کی شادی کے بارے میں۔ کمال امروہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ابیوسو تھے، ٹھیک ہے۔ کافی سارے سورسز سے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک ڈکٹیٹر قسم کے انسان تھے، بہت زیادہ روک ٹوک لگانے والے انسان تھے۔ پہلے تو مینا کماری ان کے ساتھ علیحدہ رہتی تھی، لیکن پھر جب مینا کماری کمال امروہی کے ساتھ ان کے گھر پہ رہنے لگی، جہاں پہ ان کی باقی بیوی اور بچے بھی رہتے تھے، وہاں سے اصل کہانی شروع ہوئی۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ مینا کماری اتنی مشہور تھیں تو ان کے جو ڈائریکٹرز وغیرہ تھے وہ سب ان کے گھر میں ہی آتے تھے، اور کمال امروہی کو یہ سب بالکل نہیں پسند تھا، اور وہ بہت زیادہ اس بات پہ لڑائی جھگڑے کرتے تھے مینا کماری کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ ابیوسو ہو جاتے تھے مینا کماری کے ساتھ، جس کی وجہ سے مینا کماری بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی تھی، کیونکہ وہ ایک روک ٹوک لگاتے تھے۔ وہ کہتے تھے اس ٹائم سے کام کرنا ہے، اس ٹائم کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ شروعات میں تو وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ مینا کماری کام کرے، لیکن اس کے بعد جب وہ ان کو نہیں روک پائے تو وہ ان کے ٹائم ٹیبل اور ان کی اس طریقے کی چیزوں کو اپنے ڈکٹیٹرشپ کے اندر انہوں نے لے لیا۔ بہت عرصے تک یہ رشتہ نہیں چل پایا، اور مینا کماری تنگ آ کے اپنے گھر واپس آ گئیں، جس کے بعد جو ہے مینا کماری جو ہے وہ الکوہولک ہو گئی۔ انہوں نے شراب پینا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو انسومنیا بھی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کو ایک چھوٹے سے پیگ لینے کا مشورہ دیا، جس کے بعد وہ پوری کی پوری الکوہولک بن گئی۔ جب ان کا کمال امروہی سے جو ہے وہ رشتہ ختم ہو گیا، وہاں پہ پھر ان کی زندگی میں آئے دھرمیندر کی زندگی میں آنے کے بعد وہ تھوڑا سا پہلے سے بہتر ہو گئیں، وہ ہنسنے لگیں، اور انہوں نے دھرمیندر کے لیے بھی بہت کچھ کیا، کیونکہ دھرمیندر تب انڈسٹری میں بالکل نئے تھے، اور ان کو چاہیے تھا ایک سہارا، جو کہ مینا کماری نے بخوبی ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کافی زیادہ جگہوں پہ دھرمیندر کو ریکمینڈ کیا اور ان کی سفارش کی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ موویز میں دھرمیندر اور مینا کماری نے ساتھ میں بھی کام کیا۔ لیکن جیسے جیسے دھرمیندر کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے گئے، ویسے ہی ان کا رویہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا مینا کماری کی طرف۔ ایک تو وہ پہلے سے ٹھوکر کھائی ہوئی تھی، چوٹ کھائی ہوئی تھی، اپنے سے اتنی بڑی عمر کے آدمی سے انہوں نے شادی کی تھی، جہاں سے ان کو صرف اور صرف ٹارچر اور ابیوز ملا۔ اور اس کے بعد جب ان کا دل دھرمیندر پہ آیا تو پہلے انہوں نے مینا کماری کو ایز اے اسٹیپنگ سٹون ان کے کریئر کا بنایا، اور پھر جب کام نکل گیا تو پھر وہ مینا کماری سے دور رہنے لگے، اور مینا کماری اس غم میں ڈوب کر انہوں نے دوبارہ سے شراب پینی شروع کر دی، جس کی وجہ سے ان کا لیور بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئیں، اور وہ اکثر پھر بیمار رہنے لگی۔ مینا کماری کی آخری مووی جو تھی وہ ہے پاکیزہ، جو کہ بہت ہی زیادہ سپر اسمیشنگ ہٹ تھی اس زمان۔ پاکیزہ بنائی تھی کمال امروہی نے۔ کہتے ہیں کہ یہ قصہ بھی بڑا مشہور ہے کہ نرگس اور سنیل دت نے دونوں کے جھگڑے کو بعد میں ختم کروا کر یہ دوبارہ سے فلم سٹارٹ کروائی تھی۔ یہ فلم پہلے بھی آدھی بن کر
ڈبے میں بند ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب یہ فلم دوبارہ سٹارٹ ہوئی تب مینا کمار بہت بیمار رہتی تھی، اور انہوں نے کمال امروہی سے کہا تھا کہ میں تو اب پہلے جیسی نہیں ہوں، تو کیا میں اس مووی میں کام کر سکوں گی؟ تب کمال امروہی نے ان کو یقین دلایا تھا کہ نہیں، میں تمہیں ایسے شوٹ کروں گا جیسے تم جوانی میں بھی نہیں لگی۔ تو اس کے بعد جب کمال امروہی نے یقین دلایا، مینا کماری اکثر بہت بیمار تھی مگر وہ شوٹنگ کرتی تھی۔ کتنی دفعہ ان کے باڈی ڈبل کو یوز کیا گیا کیونکہ ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھڑے ہو کر ناچ سکے مووی کے اندر۔ تو بہت مشکل سے یہ فلم کمپلیٹ ہوئی، اور جب کمپلیٹ ہوئی اور اس کا پریمیئر ہوا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی مینا کماری کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب مینا کماری بیمار تھیں تو ان کے پاس پیسے کی تنگی ہو گئی تھی۔ ان کے پاس انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا تھا کہ کتنے پیسے ہیں، تو بہن نے کہا تھا صرف 100 روپے۔ پھر انہوں نے ایک ڈائریکٹر سے تھوڑے سے پیسے اپنے ہی کام کے مانگے تھے، جنہوں نے اس کو 10,000 دیے تھے، اور پھر وہ علاج کے لیے گئی تھی۔ لیکن مینا کماری یہ کہہ کر گئی تھی کہ اب کی بار میں نہیں لوٹوں گی، اور میرے جانے کے بعد میرا کمرہ بند کر دینا، اور میں تمہارے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جا رہی ہوں، انہوں نے اپنی بہن سے کہا تھا، اور اپنی بھانجی کے گلے لگتے ہوئے روئی تھیں۔ اور اس کے بعد پھر واقعی میں ایسے ہی ہوا کہ وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ مینا بہت ہی خوبصورت ایک شاعرہ تھیں، وہ بہت اچھی شاعری کیا کرتی تھی۔ ان کے کام میں جو سنجیدگی تھی، اور وہ جس طریقے سے ٹریجڈی رولز کو نبھاتی تھی، ویسا کبھی کوئی دوبارہ سے ایکٹریس نہیں کر پائی۔ ان کے معیار کی ایکٹریس پھر دوبارہ انڈسٹری میں کبھی آئی بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ مینا کماری کی جو ادا تھی وہ ادا پھر کسی ہیروئن میں نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے زندگی میں اتنا کچھ دیکھا تھا، اتنے دکھ سہے تھے، جس کے بعد ان کے ان کا جو کام ہوتا تھا، وہ ان کی جو ایکٹنگ ہوتی تھی وہ بالکل دل سے نکلتی تھی۔ ان کی نصیب میں کبھی پیار نہیں ملا انہیں، ان کے دروازے پہ صرف دکھوں نے دستک دی، کبھی خوشی نے دستک نہیں دی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے ان کا درد چھلکتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ جب ان کو پردے پہ دیکھتے تھے تو بالکل ہی مطلب ان کے اس درد میں کھو جاتے تھے، اور بالکل ہی ان کی جو ایکٹنگ تھی وہ نیچرل فیل ہوتی تھی لوگوں کو، بہت زیادہ اپریسیشن کرتے تھے ان کی۔ اور آج تک مینا کماری کا اگزامپل دیا جاتا ہے کہ ٹریجڈی رولز مینا کماری سے بہتر کوئی اداکارہ کر ہی نہیں سکتی، چاہے وہ جتنی اچھی کیوں نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ مینا کماری دوبارہ سے اس فلم پاکیزہ میں کام نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کمال امروہی نے بڑا ہی زبردست کارڈ کھیلا، اور جب سب نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ اپنے لیے نہ صحیح تو ان مزدوروں کی روزی روٹی کے لیے یہ فلم کر لیں جن کی روزی روٹی رک چکی تھی اس فلم کے آدھی ہونے کی وجہ سے، تو مینا کماری نے ان لوگوں کے لیے اس فلم میں کام کرنے کی منظوری دے دی، اور انہوں نے خط بھجوایا کمال امروہی کو جس میں لکھا تھا، میں اس فلم میں کام ضرور کروں گی لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ کمال امروہی مجھے طلاق دیں گے، اور دوسری شرط وہ اب میری زندگی میں کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اور اس میں مینا کماری نے جو ہے وہ فیس صرف 1 روپے لی تھی اس فلم کے لیے۔ کمال امروہی کو تو جیسے خزانہ مل گیا تھا، کیونکہ اس بند پڑی فلم میں اب دوبارہ سے شروع ہونے کی وجہ سے مینا کماری کی وجہ سے اب وہ مارکیٹ سے بہت سارے پیسے اٹھا کے انہوں نے یہ مووی دوبارہ سے جو ہے وہ سٹارٹ کر دی۔ مینا کماری کی حالت اب بالکل بھی پہلے جیسی نہیں تھی، آنکھوں کے نیچے ان کے سوجن تھی، جسم میں ان کے درد رہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت مشکل سے اس فلم کی شوٹنگ پہ آتی تھی۔ اتنا زیادہ تکلیف میں بھی انہوں نے اپنے سینز پورے کیے، اور جو سینز رہ گئے وہ ان کے باڈی ڈبل سے کروائے گئے۔ لیکن اس فلم کے بننے کے صرف 2 مہینے بعد ہی لیور سیروسس کی بیماری سے جو ہے وہ مینا کماری کا انتقال ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب مینا کماری بہت زیادہ بیمار تھی تو ان کے علاج میں جو زیادہ پیسے خرچ ہو رہے تھے، کمال امروہی نے بالکل بھی ان پیسوں کو دینے سے منع کر دیا تھا، یہاں تک کہ جب مینا کماری کی وفات ہوئی تو ان کے کفن کے لیے بھی پیسے دینے سے کمال امروہی نے منع کر دیا تھا۔ مینا کماری کی زندگی بہت ہی زیادہ دردناک تھی، لیکن وہ ایک بہترین اداکارہ تھی۔
کہا جاتا ہے کہ مینا کماری بہت دفعہ سیٹ پہ گر کے بے ہوش بھی ہو جایا کرتی تھی اور کافی دفعہ سیٹ ان کے خون سے لت پت بھی ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود کمال امروہی کو ان پہ رحم نہیں آتا تھا، بس وہ اسی فراق میں لگے رہتے تھے کہ کس طرح سے اس فلم کی شوٹنگ کو کمپلیٹ کروایا جائے۔ اور مینا کماری بھی اتنی زیادہ بیمار ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹی، کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ یہ وہ فلم کریں گی ان مزدوروں کے لیے جن کی روزی روٹی اس فلم سے جڑی تھی۔ کہتے ہیں کہ نرگس کو بھی بعد میں اپنے اس سمجھانے پہ بڑا افسوس ہوا تھا، کیونکہ جب انہیں پتہ چلا کہ مینا کماری اتنی زیادہ بیمار ہیں اور ان سے پھر بھی گھنٹوں گھنٹوں شوٹنگ کروائی جاتی ہے، تو نرگس نے کمال امروہی کے سیکریٹری سے جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی ناراضگی ظاہر کی تھی۔ اور جب مینا کماری کا انتقال ہوا تھا تو نرگس نے کہا تھا کہ مینا کماری موت مبارک ہو۔ کتنی شرمندگی اور افسوس کی بات ہے کہ جس مینا کماری کی وجہ سے یہ فلم ایک بلاک بسٹر اور کلاسک بن گئی، اسی مینا کماری کے پاس آخری دنوں میں اپنے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، ان کے کفن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ جس مینا کماری نے اس مووی کو کرنے کے لیے کوئی بھی فیس چارج نہیں کی تھی، جس نے فلم کو اس لیے بنایا تھا تاکہ لوگوں کو ان کا محنتانہ مل سکے، لیکن افسوس کی بات کہ اس مینا کماری کے گزرنے کے بعد کمال امروہی سے جب یہ گزارش کی گئی تھی کہ ان کے علاج میں جو پیسے خرچ ہوئے کم سے کم وہ بھر دیں، تب کمال امروہی نے یہ کہتے ہوئے اپنا پلہ جھاڑ لیا تھا کہ میں تو مینا کماری کو طلاق دے چکا ہوں، تو پھر میں کیوں پیسے دوں۔ لگتا ہے اس ٹریجڈی ایکٹریس کی زندگی واقعی میں فل آف ٹریجڈی تھی۔ تو گائز اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں، پھر بنائیں گے کوئی نیو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے جائیے گا چینل کو۔ ملیں گے آپ سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، بائے بائے۔